بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ افغانستان میں ایک اہم فیصلہ کن موڑ آ گیا ہے۔ افغانستان کا معاملہ، افغانستان میں جاری 20 سال سے جنگ اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے، اور اس میں واشنگٹن نے ایک اہم ڈیسیژن لیا اور کچھ اپنی پالیسی میں کلیئرٹی لے کے آئے ہیں، اور خاص طور پہ یہ کلیئرٹی اس وقت آئی ہے جب امریکی فوج کے جنرل، جس کو سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کہتے ہیں، وہ آئے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی فوجی قیادت سے ملاقاتیں کیں، سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کیں، پھر اس کے بعد دوحہ میں پھر زلمے خلیلزاد وہ 3 دن افغانستان میں رہے، افغانستان کے مختلف گروپس سے ملاقاتیں کیں، پھر وہ گئے دوحہ میں پھر مذاکرات ہوئے، اور دوحہ میں افغان طالبان کی عسکری قیادت اور سیاسی قیادت بھی موجود تھی۔ افغانستان میں سارے 3 دن گزارنے کے بعد وہ دوحہ پھر افغان طالبان کی سیاسی اور فوجی قیادت سے، اور وہاں پہ موجود تھے امریکی فوجی قیادت بھی، تو براہ راست بات چیت ہوئی۔ اور اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ باقی جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہے، وہ بھی شامل ہیں، تو ان کا انپٹ بھی شامل۔ تو صورتحال اس نتیجے پہ ہوئی کہ واشنگٹن نے اب ایک اہم فیصلہ کیا ہے، اور اشرف غنی صاحب کو، افغانستان کے صدر اشرف غنی کو امریکی وزیر خارجہ کا ایک خط ملا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ کا خط وہ کیا کہنا چاہیے، ایک متنبع کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے اشرف غنی صاحب کو، صدر اشرف غنی کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ اشرف غنی کو کہ اگر انہوں نے جو افغانستان کے بارے میں فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا ہے، اس امن معاہدے کو آگے لے کے وہ نہ بڑھے اور اس کی مخالفت کی اور اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کیں، تو ایسی صورت میں اشرف غنی صاحب کو یا افغان حکومت کو تنہا طالبان کے حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ کافی سخت زبان استعمال کی گئی ہے، اور اس سخت زبان کا اظہار بھی کیا گیا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ نے خود ہی کر دیا ہے۔ خط میں کیا کہا گیا ہے؟ خط میں خبردار کیا گیا ہے اشرف غنی کو کہ افغان امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے جو نئی تجاویز آئی ہیں ان پہ اگر انہوں نے غور نہ کیا تو پھر اس صورت میں عالمی برادری یا امریکہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکے گا، اور وہ تنہا رہ جائیں گے۔ پھر اگلی بات جو کہ ایک بار پھر بریکنگ نیوز سمجھیں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ 1 مئی کو افغانستان سے امریکی فوجوں کے مکمل انخلاء کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس آپشن پہ غور کر رہا ہے۔ دیگر آپشن بھی ہیں، لیکن اس آپشن پہ بھی غور کر رہا ہے کہ 1 مئی کو افغانستان سے امریکی فوجیں نکل جائیں۔ 2500 یعنی کہ 2500 اس وقت ٹروپس ہیں، اور یہی افغان طالبان نے کہا تھا، رشیا، چائنا، ایران، پاکستان نے بھی یہی کہا تھا، اور افغان طالبان کی سول اور عسکری قیادت نے بھی یہی کہا تھا کہ جو ہمارے ساتھ طے ہوا ہے معاہدہ، اس معاہدے پہ عمل کیا جائے۔ اور امن معاہدہ امریکہ اور ہمارے درمیان تھا، وہ کوئی ٹرمپ کوئی اس میں انفرادی حیثیت نہیں تھی ان کو، لہٰذا تمام تر سوچ بچار کے بعد یہ معاملہ اب اس طرف جا رہا ہے، اور امریکہ نے یعنی کہ امریکہ کی نئی حکومت نے بھی اس کو ریویو کر لیا ہے۔ پھر خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ زبانی ان کی زبان جو استعمال کی گئی ہے کہ جناب صدر، یعنی کہ اشرف غنی صاحب کو مخاطب کیا گیا، جناب صدر، میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ واشنگٹن میں ہماری پالیسی پر غور ہو رہا ہے، اور امریکہ کسی بھی آپشن کو مسترد نہیں کر سکتا۔ ہم 1 مئی کو فوج کے مکمل انخلاء کے علاوہ دیگر آپشن پر بھی غور کر رہے ہیں۔
امریکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان کے سیکورٹی کی صورتحال اور طالبان کے مزید علاقوں پر قبضے کے پیش نظر بلنکن نے اشرف غنی کو یعنی امریکی وزیر خارجہ نے اشرف غنی سے کہا کہ میں آپ پر اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو میرے لہجے سے اندازہ ہو کہ ہمیں اجتماعی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ افغان صدر کے مطابق یہ خط ان کو موصول ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے واشنگٹن کے بدلتی ہوئی پالیسی اور یہ ایک اہم خبر جو کہ آ چکی ہے۔ اب ریویو کر لیا گیا اور اس سے پہلے افغان عمل جو پیس پروسیس تھا، افغان امن عمل تھا، اس کے سلسلے میں جو زلمے خلیل زاد ہیں وہ ملاقاتیں کر چکے، اور نہ صرف ملاقاتیں کر چکے، اب اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان دوحہ سے ہوتے ہوئے زلمے خلیل زاد پاکستان پہنچ چکے، اور پاکستان میں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی، بلکہ ملاقات نہیں کی، اس میں باقاعدہ طور پہ ایک مذاکرات کہنا چاہیے وہ ہوئے، اور اس میں ISI اور ہماری دیگر قیادت بھی موجود تھی۔ اور یہ جو ملاقات ہوئی اس میں افغانستان میں جو کمانڈر ہیں جنرل آسٹن ملر وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے، وہ بھی آئے، یعنی امریکہ کی فوجی قیادت بھی اس میں موجود تھی، اور اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کا معاملہ، اور جو واشنگٹن نے نئی انتظامیہ نے جو فیصلہ کیا ہے، جو بائیڈن انتظامیہ نے اس سے آگاہ کیا۔ اور اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اب ذرا اشرف غنی صاحب کو بھی سن لیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات کروائے جائیں، اور اقتدار چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہیں، نئے انتخابات کروائے جائیں، اور نئے انتخابات میں جو جیتے ان کو اقتدار منتقل کر دیا جائے۔ لیکن اب سارے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سارے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد امریکہ جس نتیجے پہ پہنچا ہے وہ اسی نتیجے پہ پہنچا ہے جس میں پاکستان بھی ہے، رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، سب کے سب ہیں، یعنی سوائے افغان حکومت کے باقی سب یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک نئی عبوری حکومت قائم کی جائے جس میں تمام سٹیک ہولڈر ہوں، تمام گروپس کی نمائندگی ہو، اور وہ عبوری حکومت مشترکہ طور پہ افغانستان کے امور مملکت چلائے، اور اس عبوری حکومت کو سپورٹ کرے گی عالمی برادری، یعنی کہ امریکہ اور دیگر، وہ اس کو سپورٹ کریں گے، اور تاکہ یہ تاثر ختم ہو سکے کہ وہ، کیونکہ امن معاہدہ تو ہوا ہی ہے، افغان طالبان نے تو محفوظ راستہ جن شرائط پہ دیا ہے وہ یہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہڈن ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہی، وہ آ جائیں گی کچھ عرصے کے بعد، جس میں ایک پورشن تو یہ ہے جو پبلک کیا گیا ہے کہ معاہدہ ہے کیا، امن معاہدہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان، لیکن ایک معاہدہ کچھ شقیں وہ ہیں جو ابھی تک مخفی ہیں، ان کو رکھا گیا ہے، اور وہ افغان طالبان کو اس کے بدلے میں ملے گا کیا، وہ تب ملے گا جب چیزیں آگے بڑھیں گی۔ دوسری خبر ہے سعودی عرب سے، تو سعودی عرب مسلسل بدقسمتی کہنا چاہیے کہ مشکلات کا شکار ہے۔ سعودی عرب سے ہماری وابستگی ہے، سعودی سرزمین سے، اور وہاں پہ حکومت کے پالیسیوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پاک سرزمین سے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ ہو نہیں سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، وہاں پہ حرمین شریفین ہیں، مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، مکہ المکرمہ ہے، اور باقی ایک ایک چپا پوری تاریخ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی۔ تو لہٰذا سعودی عرب میں صورتحال ذرا مختلف ہوئی ہے، مشکلات کا شکار ہے، اور اس کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے محمد بن سلمان ولی عہد MBS کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور اس میں امریکہ کے تیور بھی بدلے ہوئے ہیں جو بائیڈن انتظامیہ کے، اور وہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایران کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ
یمن کے بارے میں جب پالیسی بدلی اور ہم سعودی عرب اور UAE کو اسلحہ کی فراہمی روک دی، ہتھیاروں کی فراہمی روک دی اور یمن کے معاملے میں ایک پالیسی واضح کر دی اور جنگ بندی کی طرف، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پہ جو ایرانی ملیشیا ہے، حوثی باغی ہیں، ان کو سپورٹ کر رہا ہے ایران، اور وہ ملیشیا جو ہے وہ سعودی عرب پہ انہوں نے حملوں میں یکدم اضافہ کر دیا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ سعودی سرزمین پر میزائلوں سے حملہ نہ ہو، ڈرون سے حملہ نہ ہو، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایک جو تازہ ترین ہوا ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے میں، اور خاص طور پہ اہم ترین تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور سعودی عرب کا شمالی علاقہ جو ہے وہ ان دھماکوں سے لرز اٹھا، اور ایک نہیں درجنوں میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے، اور یہ کیے کہاں سے کیے گئے؟ یمن کے حوثی باغیوں نے کیے، جن کو سپورٹ کر رہا ہے ایران، اور اس میں سعودی عرب کی تیل کی صنعت کے درمیان ڈرون اور میزائل، اور اس میں راست نورا میں واقع جو ایک بین الاقوامی کمپنی ہے جی، مشہور و معروف سعودی کمپنی ارامکو، اس پہ یہ حملہ کیا گیا، اور نہ صرف اس میں 6 سالوں سے یہ قیادت، سعودی قیادت میں جو اتحاد ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے، اس سے آپ اختلاف کیا کر سکتے ہیں، لیکن انہی نے کیا ہے، اور امریکہ بہادر سرکار جو ہے وہ بدستور خاموش ہے، اور اس پہ شدید ترین رد عمل بھی آیا ہے، اور اس سے نہ صرف یہ کہ سعودی عرب کی سلامتی متاثر ہو رہی ہے، بلکہ جو تیل کی ترسیل ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، اور جو سعودی وزیر توانائی ہیں انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ یہ سب سے بڑی سمندر میں تیل کی جو لوڈنگ کی سہولت ہے اور تیل کے ذخائر ہیں، ان پہ یہ حملے کیے گئے ہیں، اور ان سے ان کا مقصد تھا کہ پہلے مسلح ڈرون کو روکا اور اس کو تباہ کیا، لیکن حملے کافی شدید تھے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ یہ بیلسٹک میزائل دنیا کے سب سے بڑے اور سعودی عرب کی سرکاری تیل کمپنی ارامکو کے زیر استعمال ایک رہائشی کمپاؤنڈ میں کے قریب گرے، یہ قریب کا کہہ رہے ہیں، لیکن نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، کیونکہ عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی یہ خبریں بریکنگ کے طور پہ نشر کی تھیں، اور کچھ کافی دیر سے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اتنا بڑا حملہ ہو کیسے گیا، لیکن ہوا۔ تو اس پہ رد عمل شدید آیا جی، سعودی عرب کی طرف سے بھی آیا، اور خلیج تعاون کونسل کی طرف سے بھی آیا، اور ان کے سیکرٹری جنرل نائف الجرف ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے سعودی مملکت کی جو صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو ہدف بنایا گیا ہے، عالمی معیشت، تیل کی ترسیل اور اعصابی مرکز اور عالمی توانائی کی سیکیورٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین نے بہت زیادہ مذمت کی ہے، شدید مذمت کی ہے۔ پھر واشنگٹن میں ریپبلکن سینیٹر میدان میں آئے ہیں، اور وہ آئے ہیں سعودی گورنمنٹ کی حمایت میں، اور انہوں نے تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ صدر جو بائیڈن کی جو ایران سے متعلق بدلتی ہوئی پالیسی کی وجہ سے ایرانی حکومت اور اس کی پراکسیز جو ہیں، اس کی ملیشیاز جو ہیں، ان کی یہ حوصلہ افزائی کی گئی جو بائیڈن انتظامیہ نے، جس کی وجہ سے آج سعودی عرب پر حملے مسلسل ہو رہے ہیں، اور جبوتی نے بھی اس پہ کیا ہے، پاکستان نے بھی سعودی عرب سے اظہار یکجہتی کیا ہے، اور یمن کی طرف سے بھی اس کی مذمت کی گئی ہے، جبکہ سعودی عرب نے تو ظاہر ہے کرنا ہی تھا۔ تو یہ سچویشن ہے سعودی عرب کی، لیکن بدستور محمد بن سلمان کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات مزید کشیدہ ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس میں یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے صرف حوثی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی عالمی کردار بھی ہو سکتے ہیں، جن کا مقصد سعودی عرب کو پریشر میں لانا ہے۔ دوسری جانب عرب لیگ کا اجلاس ہوا، جس میں ترکی کو نشانہ بنایا گیا، اور ترکی نے ان تمام الزامات کو نہ صرف مسترد کر دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ عرب لیگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عرب لیگ اپنے مسائل حل کرے،
اپنے عربی شہریوں کو، اپنے خطے کے لوگوں کو امن دے، نہ کہ وہ ترکی پہ تنقید کرے۔ تو یہ چل رہا ہے معاملہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔